بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب کا، حدیث انٹرنیشنل کا، محترمہ دورسمی صاحبہ اور میرے جو سینئرز بڑے یہاں پہ خاص طور پہ تشریف فرما ہے. اردو کا آغاز میں سارا انصاری صاحب کی اجازت سے صدر محفل ہیں. صرف صدر مشاعرہ نہیں ہے، صدر محفل بھی ہے. اصل میں انصاری صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ سارے انصاری صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی شہر کی پہچان ہوا کرتی ہے. اور پھر جب آپ لاہور جا کے دیکھیں تو پھر آپ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی کراچی وہ شہر ہے جہاں اس وقت سارا انصاری صاحب مقیم ہیں، جہاں سانسیں لیتے ہیں. سہر صاحب کی جیسی جو شخصیت ہے وہ بنیادی طور پہ پورے ملک کی پہچان ہوتی ہے، پورے معاشرے کی اس تہذیب کی پہچان ہوتی ہے. اور وہ تہذیب جو اگلی نسل میں خواب بھی بوتی ہے اور عملی طور پہ ان خوابوں کی تکمیل کا قرینہ بھی سکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں سہر صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرا جو شہر ہے لاہور وہ تو بہت ہی کم تقریباً خالی ہو گیا ہے. ہمارے سینئر سے چند ہی ایک احباب ہے. یہاں سہر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. زیادہ قاسم ہیں، دیگر احباب ابھی بھی سلامت ہیں. مگر میں ایک مرتبہ پھر حدیث انٹرنیشنل کو، نوید بھائی کو اور دورسمی بہن کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میں پچھلی مرتبہ بھی شاید 1 سال پہلے ہم آئے تھے یا اس سے پہلے 1 برس 2 برس ہو گیا. تو اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اس قدر خوبصورت لوگوں کو یہ اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ پھر زیادہ گفتگو کی جائے. مگر اب زیادہ جب خوبصورت لوگ ہوں تو پھر یہ بھی دل میں ہوتا ہے کہ بھئی ان کی گفتگو سنی جائے. تو آدمی اس پیش میں رہتا ہے کہ گفتگو زیادہ کی جائے، زیادہ سنی جائے. تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر کہ وقت میں اپنا مدعا اور اپنی دلی کیفیت بیان کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سینئرز کو، جاوید بھائی ہیں، حسن بھائی ہیں، اور خاص طور پہ سہر بھائی کو بہت کم میری خواہش ہوگی، میری درخواست ہوگی، ذاتی بہت ہی میں خلوص سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جب بھی آیا ہوتا یہ ہے کہ سینئر ہونے کا ایک نقصان، سینئر کو کیا ہونا ہے، معاشرے کو یہ ہوتا ہے کہ باری بہت لیٹ آتی ہے. اور لازمی بات ہے مشاعرہ 8 بجے شروع ہوا، اب اگر آپ سینئر کی باری 4 بجے آئے گی صبح تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم جیسے جو لوگ جو سنانے بھی آتے ہیں مگر خاص طور پہ سننے آتے ہیں وہ مس کر جاتے ہیں. تو میری بڑی ادب سے، بہت خلوص سے گزارش ہوگی سہر بھائی کو. جو ہوتا یہ ہے کہ پھر سبھی تھک گئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خود جیسے ہمارے سینئرز ہیں ہم یہ سب، تو ایک آدھ غزل بمشکل سننے کو ملتی ہے. کیونکہ میں پچھلے 25-30 برس سے آ رہا ہوں کراچی اور سہر بھائی کو ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں مگر بہت ہی کم سننے کا موقع ملتا ہے. اور حالانکہ میری ہمیشہ عادت رہی کہ میں آخری وقت تک اپنے سینئرز جب پڑھ چکتے ہیں پھر جاتا ہوں. تو میری بڑی درخواست ہوگی سہر بھائی آپ سے، بڑے خلوص سے، بالکل، اور آپ مجھے جانتے ہیں بہت پرانا، کہ جتنا میکسیمم آج اگر آپ ہمیں سنا سکیں تو یہ بڑا ہمیں ایک موقع جو ہے میں سمجھتا ہوں نوید بھائی نے فراہم کیا کہ سارے صاحب کو ہم سن سکیں اور آج کی نسل کو بھی اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کیسا کلام اور کیسا کام سہر بھائی کا جو ہے وہ. اور جسے ہوتا ہے نا کلیم عثمانی صاحب کا ہم نے ذکر کیا، تو بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ جو اس شعبے کے لوگ ہیں ہم تو جانتے ہیں ان کا مقام، مگر بعض اوقات ایک نسل وقت بدلتا ہے، سب کے لیے یہی بدلتا ہے. تو یہ اندازہ ہو کہ اچھا یہ کتنا بڑا سہر بھائی کا کام جو ہے رہا ہے. اور بے شمار چیزیں آپ کو سن کے اندازہ ہوگا کہ اچھا یار یہ بھی سہر انصاری صاحب کی تھی، یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو بھی مختصر رکھوں گا اور اپنے کلام کو بھی مختصر رکھوں گا. میری خواہش ہوگی دوبارہ سہر بھائی سے بہت ہی خلوص سے بسبستہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم انہیں سن سکیں. ہم ان کی سہولت سے بھی کوئی اہتمام بھی ایسا کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور پھر ہم انہیں ذرا خوب سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو مجھے پچھلے سال بھی جب میں آیا اس سے پچھلے سال بھی بہت ہی اچھا لگا کیونکہ عموماً جب پیسہ آتا ہے آدمی کے پاس کسی بھی نوعیت کا تو مختلف طرح کے مشاغل، مختلف طرح کے شوق یا مزید پیسہ بنانے کی خواہش، کسی بھی چیز میں کوئی حرج نہیں، اپنے اپنے ذوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد اپنے ماضی کے یا اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہوں اور اس میں بھی ایک بہت معیار کا خیال رکھتے ہوں. وہ چیزیں جو معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں
وہ لوگ وہ علم و ادب سے جڑے ہوئے لوگ جنہوں نے معاشرے کو خوبصورت بنایا ہو ان کو یاد رکھتے ہیں. یہ اگر میں کہوں کہ مجھے کہنے میں دیجیے کہ سچی بات یہ ہے کہ چونکہ دوسرا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ایسا ادارہ اور اس پائے کا کوئی شخص, تو مجھے کہہ لینے دیں کہ ہمارے تجربے میں تو صرف نوید صاحب ہی آئے ہیں, ورنہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم ایک مارجن رکھتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ. تو میں واقعی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی دوسرا ہے ایسا تو مجھے بھی پتہ لگے, ہم اس کا بھی ذکر کریں گے اور بہت خوشی سے ذکر کریں گے. تو ایک بڑا غیر معمولی بات ہے یہ, اور یہ میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں. عمر کے سلسلے میں ہمیں بھی بہت زیادہ شوق نہیں رہ جاتا لوگوں کی بلا وجہ کیا, اب تو وجہ سے بھی توصیف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, مگر بہت دل سے اور خلوص سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا, مجھے رسول حمدہ توف ایک بڑے کمال کے سنٹرل ایشیا کے ایک رائٹر ہیں, ان کی اپنے علاقے کے اوپر ایک کتاب تھی میرا داغستان. وہ شروع ہوتی ہے, اس میں شروع میں لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا. تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا, اور آپ دیکھیے کیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے, کیسے سوچ سے نئی سوچ جنم لیتی ہے. تو مجھے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے خیال آیا, میں نے کہا نوید صاحب کو اور ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ماضی کو پھول پیش کریں گے تو مستقبل آپ کو گلدستہ پیش کرے گا. تو یہ جو نوید صاحب نے اپنے بزرگوں کا, اپنا سینئرز کا, ان کو یاد کرنا, آصف صاحب, دیگر جو ہمارے عوام ہیں, شیخی صاحب تشریف فرما ہے یہاں, کتنی ہماری میموریز ہیں محمد علی شیخی صاحب کے گانوں سے, ان کے کام سے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ زندگی ہر شہر میں بالکل ایک کنکریٹ کا جنگل ہو جائے جس میں آپ کو سانس لینے کی مطلب ایک وحشت آپ کو محسوس ہو, آپ کا دم گھٹتا ہو. اگر آپ زندگی سے شیخی کو نکال دیں, فیض کو نکال دیں, صادقین کو نکال دیں, سحر انصاری کو نکال دیں, وسیم فیروز کو نکال دیں, کیا زندگی میں رہ جاتا ہے؟ زندگی بنیادی طور پہ آپ کے فنکاروں سے, آپ کے آرٹسٹوں سے, آپ کے شعراء سے, آپ کے مصوروں سے, انہی سے عبارت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا اپنے تمام تر تاریخ کے تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے. ہر شعبے کا بڑا احترام ہے. ہر سال 250-300 نوجوان جو ہے وہ CSP آفیسر بنتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, بہت احترام کی بات ہے. آپ یہاں سے ایک سسٹم میں ڈالتے ہیں اور 300 لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ 3 لاکھ لوگ بھی ڈال دیں, آپ جاوید صبا جو ہے اس کو جنم نہیں دے سکتے. آپ حسن عباس کی غزلیں جو ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ گلجی کو کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ نصرت فتح علی خان کو کہاں سے آپ وہ کریں گے؟ آپ مزے کی بات ہے, خود اپنے خاندان میں وہ سکھاتے ہیں اور دوبارہ وہ ایسے لوگ نہیں پیدا. وہ جو ہمارے دوست کا مصرع ہے نا کہ ہم شاعر ہوتے ہیں, بنیادی طور پہ تو ہر آرٹسٹ کے لیے ہے, ہم شاعر ہوتے ہیں, ہم کم ہوتے ہیں. تو یہ ہر آرٹسٹ کے لیے ہے. وہ پنجابی کا کچھ ایکسپریشن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, راج بات ہے یہاں لوگ شاید بہت کم سمجھتے ہوں, مگر یہ جو شاعر, آرٹسٹ, موسیقار, یہ جتنے بھی فنون لطیفہ کے لوگ ہیں بڑے ٹاواں ہوتے ہیں. یعنی کہ 100 بوٹے ہوتے ہیں, اس 100 بوٹوں میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ لگتا ہے. تو ان کی قدر کرنی چاہیے. اور کوئی بھی شخص جو کہ جس کی بنیادی جو پہچان ہے وہ سرمایہ دار کے طور پہ ہو گئی ہو, اگر وہ اس خلوص سے اپنے لوگوں کو, اپنے علم سے جڑے لوگوں کو, اور وہ خلوص آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے چناؤ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں یا جو خوبصورت ہیں, اس سے قطع نظر کہ کس کا نام زیادہ ہے. بعض اوقات نام خیر سارے نامور لوگ ہیں, مگر چناؤ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنیادی نیت کیا ہے. بنیادی نیت جو ہے پذیرائی تو دیکھیے اچھے کام کی آپ کو ملتی ہے, اب آپ اچھا کام کرتے ہیں, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, تو داد تو ملنی ہے آپ کو. مگر چناؤ میں کتنا خلوص ہے آپ کے علم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, کتنی سچائی آپ کے اندر ہے, وہ بھی اس محفل میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو جس طرح سے دعوت دی جاتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو میری بڑی دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں نوید صاحب کے لیے. آج علی کو دیکھ کے بہت اچھا لگا, ان کے صاحبزادے کو, درسمین صاحبہ کے لیے, آف کورس ان کی آرگنائزیشن کے لیے, کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اس شہر میں جو لوگ جو صاحب ثروت ہیں ان تک بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ادب کو, لٹریچر کو, آرٹ کو پیٹرنائز کریں. ادروائز آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا آپ کے پاس. اگر آپ کو سکون چاہیے, آپ کو اس پیسے کو کا لطف بھی اگر زندگی میں لینا ہے, آپ کو ایک انسانوں کی طرح بیہیو کرنا ہے,
تو آپ کو اپنے لوگوں کی قدر کرنی ہوگی. اور میں آخر میں پچھلی مرتبہ بھی ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی, تو نوید بھائی کا حکم تھا, میں خاص طور پہ وہ لے کے آیا تھا پرانی نظمیں. پھر میں ایک بس میرے خیال سے جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں تو ان کو بھی کیا, یہ بہت پرانی نظم ہے تو ابتدا کی, اور میں بعد میں پھر آپ کو, جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک شب بھی نہ سو سکو گے, جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک شب بھی نہ سو سکو گے, کہ لاکھ چاہو نہ ہنس سکو گے, ہزار چاہو نہ رو سکو گے, کہ خواب کیا ہے عذاب ہے یہ, کہ خواب کیا ہے عذاب ہے یہ, میرے دکھوں کی کتاب ہے یہ, رفاقتیں ان میں چھوٹتی ہیں, محبتیں ان میں روٹتی ہیں, اذیتیں ان میں پھوٹتی ہیں, انہی کے ڈر سے خزاں ہے جذبے, انہی سے شاخیں سی ٹوٹتی ہیں, اور غموں کی بندش ہے خواب میرے, غموں کی بندش ہے خواب میرے, دکھوں کی بارش ہے خواب میرے, ابل رہا ہے ستم کا لاوا, رہین آتش ہے خواب میرے, اور خیال سارے جھلس گئے ہیں, سلگتی خواہش ہے خواب میرے, خیال سارے جھلس گئے ہیں, سلگتی خواہش ہے خواب میرے, اکھڑتی سانسیں ہیں زندگی کی, اکھڑتی, بہت پرانی نظموں کا مصرع دیکھیے گا, 30 برس پرانی, اکھڑتی سانسیں ہیں زندگی کی, لہو کی سازش ہے خواب, اکھڑتی سانسیں ہیں زندگی کی, لہو کی سازش ہیں خواب میرے, جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک شب بھی نہ سو سکو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. علی بھائی کی فرمائش تھی, نقوی صاحب نے بہت عمدہ مضمون پڑھا, بہت عمدہ, کچھ باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر اوور آل تحریر بہت عمدہ تھی. میں اب آپ کو جلد سے کیا ایک چیز سنائی جائے, چونکہ اتنے سینئرز بیٹھے, میں دو شعر. ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت رواں ہے, ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت رواں ہے, اس جا ہوں جہاں کوئی یقین ہے نہ گمان ہے. ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت رواں ہے, اس جا ہوں جہاں کوئی یقین ہے نہ گماں ہے, اور ہوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر, ہوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر, دیوانہ کسی شخص کی سنتا بھی کہاں ہے. ہوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر, دیوانہ کسی شخص کی سنتا بھی کہاں ہے. اور جنت اسی دنیا میں خدا نے مجھے دے دی, جنت اسی دنیا میں خدا نے مجھے دے دی, میں کیوں نہ کروں ناز میرے پاس تو ماں ہے. جنت اسی دنیا میں خدا نے مجھے دے دی, میں کیوں نہ کروں ناز میرے پاس تو ماں ہے. اور میں آخر میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں, اس کی ردیف ہے فریب تھا. پتہ نہیں میں لاسٹ ٹائم آیا تھا اس وقت یہ کہہ چکا تھا یا نہیں. تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے. اس سے اس کی انسپریشن ہے خاص طور پہ مطلع کی اور کچھ اشعار کی, پھر بعد میں دیگر مضامین بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شکریہ. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا, خلقت کو ہر فریب سے. اچھا, میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ فریب تھا ہوگی ہماری ردیف, تو جہاں ردیف آئے وہاں آپ میرے ساتھ ردیف دہرائیے گا. تو آج کل جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ بہتر کنیکٹ ہو سکیں گے, زیادہ آپ اس کا لطف لے سکیں گے. ایک بات, اور بعض اوقات وہ ردیف میں نا فریب میں گم ہو جاتے ہیں لوگ, فریب چیز ہی ایسی ہے. تو فریب کے بعد آپ نے پھر شاعر کو داد دینا نہیں بھولنی ہے. وہ لوگ بھول جاتے ہیں. دو چیزیں بتاتا ہوں آپ کو, کہتے ہیں فریب کب آئے گا, وہ بھول جاتے ہیں کہ اگلا کام بھی کرنا ہے. دنیا فریب تھے. تو آن لائٹر نوٹ, مگر اگر آپ ردیف میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم زیادہ لطف لے سکیں گے. مختلف طرح کے مضامین ہیں اس میں, کچھ فلسافیکل ہیں, کچھ زندگی سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ محبتوں کے ہیں, کچھ سیاسی ہیں, کچھ سماجی ہیں. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا,
سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ خلقت کو دوسرا کام دیکھیے، آپ بھول گئے، مجھے پتا تھا، کہاں ابھی بھی نہیں یاد آئی۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر سنیے گا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں شکی بھائی جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ آیا اور آ کے، چونکہ یہ اردو والوں کا شہر ہے، خاص طور پر لطف لیجیے گا اس میں لفظ کا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ شکریہ۔ اور شعر سنیے گا، انصاری صاحب تشریف فرمائے، یہاں ہمارے بڑے ہیں۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا، تو جانتا نہیں ہے ابھی، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ شکریہ۔ اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ اور 3-4 شعر ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں، خاص طور پہ جو میرے سینئرز بیٹھے ہیں۔ کھل کر نہ دی کبھی پس کن کی حقیقتیں، کھل کر نہ دی کبھی پس کن کی، نبی صاحب کھل کر نہ دی کبھی پس کن کی حقیقتیں، پر پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا۔ کھل کر نہ دی کبھی پس کن کی حقیقتیں، پر پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا۔ منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا۔ منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا۔ شعر سنیے گا، ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ، یہ سچ اور جھوٹ بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے سب، ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا فریب جو سچا، ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا فریب جو سچا فریب تھا۔ اور یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، کچھ دیر قبل ہوش سے جانا، یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا۔ نوجوان بیٹھے ہیں کہ وہ بال گال آنکھاں، یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا۔ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر، وہ نہیں تھا جو ہمیں
آتا رہا نظر وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب شکریہ شکریہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب تھا اور وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ جس وجہ سے میں بدنام ہوں آپ کو جس قسم کے اشعار کی وجہ سے وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس یا میں وسیع یا آئینہ خانہ میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس یا میں وسیع یا آئینہ خانہ فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا بہت شکریہ